بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو احادیث نبوی کی روشنی میں خوشحال زندگی گزارنے کے طریقے بتائیں گے۔ بے شک رحمت للعالمین کی زندگی ہم سب کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ اپنے دن کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کیجئے، پھر خاتم الانبیاء پر سلام بھیجئے، السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 5 بار سورہ کوثر پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں اور ارد گرد حصار کر لیجئے۔ سورہ کوثر کا حصار آپ کو ہر طرح کے نظر بد اور حسد سے محفوظ رکھے گا۔ نماز فجر پڑھیے اور حبیب خدا کے حکم کے مطابق 7 بار آیت الکرسی کا ورد کیجئے۔ یقین جانیے یہ 7 بار آیت الکرسی میریکل کا کام کرے گی اور رزق کی فراوانی آپ خود محسوس کرنے لگیں گے۔ خود بھی پڑھیے، دوسروں کو بتائیے اور خدا کی بے شمار رحمتوں کا مشاہدہ کیجیے۔ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنائیے، یہ سنت نبی ہے۔ خصوصیت کے ساتھ جب آپ دسترخوان بچھائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کیجیے۔ کھانا کھاتے ہوئے خدا کا شکر ادا کرتے رہیں، کیونکہ بہت سے لوگوں کو یہ رزق میسر نہیں ہے۔ رحمت للعالمین کا ارشاد گرامی ہے، تھوڑی نعمتوں کو تھوڑا کہہ کر تھوڑے سے محروم نہ ہو جانا، اور جو نعمتیں آپ کو ملی ہیں ان پر شکر ادا کیجئے، خدا کی رضا میں راضی رہیے۔ کھانا کھاتے ہوئے ابتدا میں، درمیان میں اور اختتام پر ضرور اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ اپنے سب پیاروں کا شکر ادا کیجئے جو دسترخوان کی زینت بنے۔ کھانے بنانے والوں کا شکریہ ادا کیجئے، ہو سکے تو ان کے ہاتھوں کو ضرور چومیں جو اتنی محبت سے آپ کے لیے کھانا بناتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے، جو مخلوق کا شکر گزار نہیں ہو سکتا وہ خالق کا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا شکر گزاری کی عادت بنائیے، الحمدللہ رب العالمین کہتے ہوئے دسترخوان کو بڑھائیے۔ کھانے کے بعد اللہ کا اسم مبارک یا باسے تو 72 ٹائمز اور یا وہابو 99 ٹائمز ضرور پڑھیے۔ اگر ہر کھانے کے بعد آپ نے اللہ کے انہیں اسم مبارکہ کو پڑھنے کی عادت بنا لی تو رزق کی کثرت پر دنیا تعجب کرے گی اور آپ ہمیں دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اب یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ جب آپ کا رزق بڑھنے لگے، رزق فراواں ہونے لگے تو اپنے رزق میں اپنے سے چھوٹوں کو ضرور شامل کیجئے، کمزوروں کو ضرور شامل کیجئے۔ کسی سائل کو خالی نہ لوٹائیے، کیونکہ آپ نے اپنے پاس سے کچھ نہیں دینا، ہم تو اللہ کے دیے ہوئے میں سے دیتے ہیں۔ اور حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ سائل کو سائل نہ سمجھو، کیونکہ یہ تو اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ وہ رب العالمین دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہیں اور رزق دیا جائے یا نہیں، تو بہتر ہے کہ اپنے رزق میں دوسروں کو شامل کیا جائے۔ صفائی کا خاص خیال رکھا جائے، صفائی نصف ایمان ہے۔ جالے وغیرہ گھروں میں نہ رہنے دیجیے، کیونکہ یہ ایک نحوست کی بہت بڑی وجہ ہے۔ گھر کے تمام صافی کپڑے، پونچھے، جھاڑو، ڈسٹرز، موپس وغیرہ سب استعمال کے بعد چھپا دیجیے، کیونکہ ان میں شیاطین رہنے لگتے ہیں اور نیگیٹو وائبریشن پھیلتی ہے جو لڑائی جھگڑے اور پریشانیوں کا باعث بنتی ہے۔ لہٰذا ان سب چیزوں کو استعمال کے بعد ایسی جگہ رکھیے جہاں کسی کو نظر نہ آئے۔ یہ کر کے دیکھیے، آپ کے گھر میں رزق رکنا شروع ہو جائے گا۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ پیسہ آتا ہے لیکن کہاں چلا جاتا ہے، تو آپ یہ کریے، آپ کے گھر میں رزق رکنا شروع ہو جائے گا اور آپ خود رزق کو بڑھتا ہوا محسوس کرنے لگیں گے۔ گھر کے تمام فالتو کپڑے، فالتو سامان، غیر ضروری اشیاء، یہ سب بھی نحوست کا باعث بنتی ہیں۔ ہو سکے تو یہ ساری غیر ضروری اشیاء کسی ضرورت مند کو دے دیجئے۔ یاد رہے گھر میں خیر و برکت اور اس کے فراواں کے لیے ضروری ہے کہ گھر کے افراد ایک دوسرے کا احترام کریں اور آپس میں آرام سے بات کریں۔ حدیث نبوی ہے کہ جس گھر کی عورتوں کی آوازیں گھر سے باہر جائیں تو وہاں سے خیر و برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ لہٰذا ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں، پیار سے رہیں، بچوں کو سمجھائیں، انہیں ٹائم دیں۔ گھر میں آنے والے مہمانوں کو عزت دیجیے۔ انبیاء کرام مہمانوں کا بہت احترام کرتے تھے اور فرماتے تھے یہ خدا کی نعمت ہیں، کیونکہ یہ مہمان رحمت للعالمین نے فرمایا کہ جب تمہارے گھروں سے جاتے ہیں تو خدا تمام بلاؤں اور مصیبتوں کو بھی دور کر دیتا ہے۔ ہر ایک کو عزت دیجیے، کیونکہ امت محمد میں کسی کالے کو
کسی گورے پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ عزت دیجئے، عزت ملے گی۔ جو آپ دیتے ہیں وہی لوٹتا ہے، چاہے وہ عزت ہو، پیار ہو، خیر ہو یا نیکی۔ اپنے دن کا اختتام شکر گزاری سے کیجئے۔ جس خدا نے آج تک پالا ہے وہ کل بھی پالے گا، وہ کل کا بھی انتظام کرے گا۔ بس یقین کامل رکھیے کہ خدا آپ کے ساتھ ہے، وہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ آخر میں بس اتنا ہی کہیں گے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد تمام پریشانیاں، مسائل، بیماریاں، تکلیفیں دور ہو جائیں، خوشحالی آ جائے، تو ایک بار غور ضرور کریے گا، کہیں آپ کسی کے آنسوؤں کا باعث تو نہیں بن رہے، آپ نے کسی کو دھوکہ تو نہیں دیا، کسی کا مال تو نہیں کھایا، کسی کو نقصان تو نہیں پہنچایا۔ اگر یہ سب آپ نے نہیں کیا تو پھر یقین رکھیے وہ دن آ گئے ہیں جن کی آپ نے تمنا کی تھی، وہ خوشیاں آ گئی ہیں جن کے آپ منتظر تھے۔ یقین کامل رکھیے خدا اور رحمت للعالمین کی ذات آپ کے ساتھ ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے اور اپنے پیاروں کو شیئر کیجئے، کیونکہ نیکی پھیلانا بھی صدقہ ہے۔ جزاک اللہ۔